ایک حدیث پاک میں آتا ہے من لم يسأل اللہ رسول کہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کو عزم نازل ہے۔ اسی طریقے کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ چیز جو ضرورت جو ہے تمہاری ہے، جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے ازالے کی بھی کیا کرو، دعا کرو، اور جو نازل نہیں ہوئی ہے اس کے واسطے دعا کرو۔ اس مصیبت میں جس بلا میں مقدار ہے اس سے بھی عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اور اس کی بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی بلا سے اللہ تعالیٰ بچانا۔ دعا جو ہے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دولت جو انسانوں میں امتیاز پیدا کرتی ہے وہ علم کی دولت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں فوقیت حاصل تھی وہ علم کی وجہ سے حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا نام آدم علیہ السلام کو بتا دیا، اور آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم ہو گیا، اور فرشتوں کو ان کے نام جو ہے نہیں بتایا، ان کو علم نہیں ہوا، اور آدم علیہ السلام سے جب نام پوچھا گیا تو بتا دیا، فرشتوں نے نہیں بتایا، تو اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ علم کے ذریعے سے ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ علم جو ہے وہ روشنی کا نام ہے۔ ایک آدمی تاریکی میں چلتا ہے اور اس کے پاس لائٹ ہے، اجالا ہے، بلب لگے ہوئے ہیں، آسانی کے ساتھ نکل جائے گا، اور ایک آدمی کے پاس لائٹ نہیں ہے، بلب نہیں ہے، تاریکی میں کہاں گر جائے، کس کھائی میں چلا جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس واسطے علم جو روشنی ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے واسطے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے، اور علم کے حاصل کرنے کے واسطے کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علم حاصل کر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر عمر کے لوگ ہیں۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو رہا ہے، آپ کا تو حافظہ اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ سن ہونے کے بعد بولنے کو کوئی نام نہیں تھا۔ آپ کا دماغ جتنا قوی تھا، آپ کا حافظہ اتنا قوی تھا، ایسا قوی حافظہ، ایسا قوی دماغ کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اور تمام انبیاء کرام کے حافظے قوی تھے اور مضبوط تھے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیادت حاصل ہے، جیسے اور ساری چیزوں میں سیادت حاصل ہے، اس طریقے سے قوت حافظہ میں اور قوت دماغ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہ فوقیت حاصل ہے۔ بہرحال علم کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ سیدھا راستہ پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ پاتا ہے، صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو بھٹکے گا، اور حلال حرام نہیں پہچانے گا، نفع نقصان کی چیزوں کو نہیں جانے گا، کس سے خدا راضی ہوتا، کس سے ناراض ہوتا نہیں پہچانے گا، اور کون چیز ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہے، اور کس سے دنیا کا نفع، کس سے آخرت نفع ہے، یہ پہچان میں آئے گا، آدمی اس کے لحاظ سے عمل کرے گا۔ آخرت کی پوری اور آخرت کا نفع جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا نفع ہے۔ دنیا کا نفع جو ہے چند دنوں کا ہے، آخرت کا نفع ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی واسطے آخرت کے نفع کو جو ہے دنیا کے نفع پہ ترجیح دینی چاہیے۔ اور اللہ نے شکایت کیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیاوی زندگی ترجیح دینے لگے، حالانکہ آخرت خیر تھی اور ہمیشہ جو ہے وہ باقی رہنے والی تھی۔ جنت میں حدیث پاک میں آتا ہے موضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا ما فیہا، اگر جنت میں ایک کوڑا رکھنے جگہ مل گئی تو دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، اور جگہ ہمیشہ رہے گی، کوئی چھین نہیں سکے گا۔ اور دنیا تو کیا ہے، ذل زائل ہے، کب ہے کب نہیں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کے پاس آ رہی، کسی کے پاس جا رہی ہے،
کسی کو مالدار بنا رہی دنیا کسی کو فقیر بنا رہی ہے، اور شام کو مالدار صبح فقیر ہو جاتا ہے، صبح کو مالدار شام فقیر ہو جاتا ہے، کہیں لٹ گیا کہیں پٹ گیا کہیں کچھ ہو گیا آگ لگ گئی، ضائع ہوتا رہتا ہے۔ جنت کی کسی چیز پہ کوئی آفت نہیں آئے گی، جنت کی چیز پہ کوئی نقصان نہیں آئے گا، جنت کی چیز میں کوئی گھٹاؤ نہیں آئے گا، جنت کی چیز میں کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ جنت کی ہر چیز جو ہے وہ دن بدن ترقی کرے گی، اور اس کی سبزی شادابی لذت خوشبائی ہر چیز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہر چیز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صبح کا سہانا وقت ہے، ہر ایک کو پسند ہے، جنت کا نفی فضا جو ہوگی صبح کے سہانے کے وقت کی ہوگی، دن رات نہیں ہوگا، اور ایام شہور نہیں ہوں گے، مہینے نہیں گزریں گے، ان چیزوں کی وہاں آمد نہیں ہے۔ وہاں ایک سہانا وقت ہے، اور جنت میں ایک ادنا درجے جنتی کو اس دنیا کے 10 گنے سے زیادہ ملتا ہے۔ اب سوچیے دنیا بہتر ہے کہ آخرت بہتر ہے؟ اس واسطے خود بھی علم سیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت قرآن نازل ہوتی ہے، آپ کو یاد ہو جا رہی ہے، اور صدیق اکبر یاد کر رہے ہیں، عمر فاروق یاد کر رہے ہیں، اور عثمان غنی یاد کر رہے ہیں، اس طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ یاد کر رہے ہیں۔ چھوٹے صحابہ میں عبداللہ بن عمر ہیں، اور عبداللہ بن عباس ہیں، ایک علی ہیں، حضرات بھی قرآن پاک یاد کر رہے ہیں۔ ہر علم کے ہر عمر کے لوگ علم کو سیکھ رہے تھے اور یاد کر رہے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس علم کو چھوڑا، اور یہ علم کیا ہے؟ یہ آخرت طرف لے جانے والا ہے، اللہ کی پہچان کرانے والا ہے، اپنی پہچان کرانے والا ہے، اور عابد معبود کا مقام بتانے والا ہے، اور ہمیں اپنا مقام پہچانوانے والا ہے، ہمارے آقا و مولا کا مقام پہچانوانے والا ہے۔ علم اصل وہی ہے جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، علم وہی جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ علم اقرا بہت علماء جہالت، جو علم جو ہے اللہ تک نہ پہنچا دے، اللہ کا راستہ نہ بتا دے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ یہ دنیا کے علوم جتنے ہیں یہ سب یہی ختم ہو جائیں گے، پیٹ پالنے کے واسطے ہیں، اور بدن کی زینت بننے کے واسطے ہیں، مکان کی زینت بننے کے واسطے ہیں، لیکن جو علم جو ہے آخرت کا ہے، اور علم جو ہے وہی اصل علم ہے، اور اسی ذریعے سے ہمیں آخرت میں ترقی ملے گی۔ اس واسطے ہمیں اپنے بچوں کے واسطے، اپنی بچیوں کے واسطے بھی علم کے دروازے کو کھولنا چاہیے، علم سکھانا چاہیے، اور اپنے کسی عمر کے اندر جو ہے علم سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہاں جنت جو درجات ملیں گے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے مراتب کے لحاظ سے ملیں گے، اور پہچان اللہ تعالیٰ کے حاصل ہوگی علم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے۔ عمل کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن جس درجہ پہچان اللہ تعالیٰ کی ہوگی، جس درجہ معرفت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اسی کے لحاظ سے جنت میں ترقی ہوگی، اور اس کا ہمیں خیال نہیں۔ ہم بس معمولی طور پر کام کرتے کراتے چلے جا رہے ہیں، آخرت کے کام میں اور آگے بڑھنا چاہیے، آخرت کے کام میں فکر مند ہونا چاہیے۔ کسی نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اور وہ حافظ قرآن جو ہے عالم القرآن ہو گیا، اور قرآن پہ عمل کرنے والا ہو گیا، عامل بالقرآن ہو گیا، قرآن کے تقاضے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایسا حافظ ہوگا جو قرآن پڑھا اور قرآن کو یاد کیا، قرآن کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی بنایا، اور قرآن واستظہرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کی بشارت دیا حافظ قرآن کو، عامل قرآن کو، اور اس کے ساتھ بشارت اور ہے کہ اپنے خاص لوگوں میں سے 10 کو جنت میں لے جائے گا، یعنی سفارش 10 کے بعد وہ لوگ جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ہوں گے۔ ایسی پوری بشارت جو ہے دنیا کے کسی علم کے بارے میں نہیں ہے۔ اس طریقے سے حافظ کے والدین کو وہاں تاج پہنایا جائے گا، میدان معاشر میں، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر تک کے انسان جمع ہوں گے، اس مجمع میں اعزاز کے ساتھ لوگوں کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی ایسی ہوگی جیسے کسی گھر میں سورج کھڑا ہو۔ آج آسمان کتنے اوپر، آج سورج کتنے اوپر ہے، لیکن روشنی دے رہا ہے، اور اس کی روشنی سے کیا ہے، اب اس سے لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے تاکہ ختم ہو، اور
خوشگوار ماحول ہو تو کوشش کرنی چاہیے عشاء کی نماز کے بعد اپنی ذمہ داری اختیار کر لیں. یاسین شریف پڑھ کر کے سب لوگ یاسین شریف پڑھیں، اور جو لوگ یاسین شریف نہ پڑھ سکتے ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. ایسا جو ہے دعا کرا دیں، اللہ کی رحمت ہوئے گی، اللہ کا کی طرف سے رحمت آئے گی. لیکن ہم کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں، ہم مانگنا نہیں چاہتے، اور بس جیسے کہا جیسا بڑا تکلیف ہے کہ بتاتا ہے سب اس کا بڑا چیز پڑھ لیا کرو، اور تیار نہیں ہے. بس کوئی ایسے چھو کر دو اور کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ سارا مرض ظاہر ہو جائے. اپنا کچھ کرنے کے واسطے جو ہے تیار نہیں ہے. اس واسطے دوستوں اور بزرگوں اپنے بچوں کو علم سکھانے کے واسطے آپ تیار ہوں اور خود علم حاصل کریں. اور اگر علماء کے احساس کریں گے، علماء کے کرام کریں گے، تو اگر کیا نام کی بیٹا نہیں عالم حافظ ہوا تو تک ضرور عالم حافظ ہو جائے گا. ہمارے یہاں طریقے پر خاص کے جو علماء اپنے پاس موجود ہیں ان کا احساس کرنے کا مزاج نہیں ہے، ان سے مسائل معلوم کرنے کا مزاج نہیں ہے. اپنے قریب کے علماء سے، پڑوس کے علماء سے، گھر کے علماء سے جو ہے رابطہ قائم کرنا چاہیے. ایک ایک چیز کو معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اگر ہم نے نہیں پڑھا ہے نصاب کی تعلیم کے اعتبار سے ایک ایک مسئلہ معلوم کر کے مجھے عمل کریں کہ اور یہ تہیہ کر لیں کہ کوئی کام جو ہے خلاف مرضی مولا نہیں کریں گے. اس واسطے اس کا اہتمام کیا جائے، اور بچوں کو بچیوں کو اہتمام کے ساتھ، پردے کی رعایت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو اجنبیت ہے اور غیر محرمیت ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور ہر طرح سے اس کا خیال کیا جائے کہ کوئی فحش کام نہ ہونے پائے، کوئی غلط کام نہ ہونے پاوے، بے حیائی بے غیرتی نہ ہونے پاوے، اور ان کے عقائد کو اعمال کو ایسا درست کیا جائے، ان کے اندر تقوی کی ایسی بنیاد قائم کی جائے، تقوی اتنا ان کے اندر اتار دیا جائے کہ تقوی کے ذریعے سے کیا ہو گناہ کے خیالات میں آئے، بدنگاہی کا خیال آوے، بدزبانی کا خیال آوے، یا آگے اور گناہ کا خیال آوے، تو یہ تقوی جو ہے اسے کیا کرے، اس سے برائی کے راستے ہٹا دے. ایسا تقوی ہونا چاہیے، ایسا پاکیزہ پن ان کو سکھایا جائے تاکہ وہ جو ہے اپنے طور پر خود متقی ہوں. جب وہ متقی ہوں گی عورتیں اور صبح شام کی تسبیحات پڑھیں گی اور وہ ذکر کریں گی، تلاوت کریں گی، تو اس سے ان کے جسم کا نکھار بھی بڑھے گا، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے جب دل میں نکھار پیدا ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ جو چہرے پر اور خوشی پر ظاہر ہوگا. جس کا قرآن پاک آتا ہے قلیل جلودہم وقلوب ذکر اللہ، اللہ کے برکت ہے کہ قلوب میں دین نرمی آ جاتی ہے، حالوں میں دین اور نرمی آ جاتی ہے. اس واسطے تقوی کا اہتمام خود کریں، تقوی کا اہتمام ان کو کرائیں، اور ہر ممکن کوشش یہ کریں کہ کتنی زیادہ دینداری کا آ جائے. جب وہ دیندار ہو جائے گی تو پھر ماں کی گود جو ہے وہ بچوں کے واسطے پہلے مدرسہ ہے، وہیں سے بچے درست ہوں گے. عقائد کا بہت زیادہ لحاظ کیا جائے درست کرنے کا. آج عقائد کے میں اور خود اسلام پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ امتیاز نہیں کر پا رہے ہیں کہ مسلم کے جانے میں، گھر کے پاس جانے میں اور غیر مسلم جانے میں کیا فرق ہے، مسلم غیر مسلم کے ساتھ ملا کرنے میں کیا فرق ہے. ان کو امتیاز ہی نہیں، ایک انسان بنے ہوئے ہیں، ایک انسانی خواہش ہے اور اس کو جہاں چاہے پورا کر لے. ایسا نہیں ہے، اس کے واسطے پابندیاں ہیں، اس کے واسطے قوانین ہیں، اس کے واسطے قرآن کی آیات اتری ہوئی ہیں، اس کے واسطے حدیث پاک کی روایات موجود ہیں، اس کے واسطے پورا اسلام اور پورا دین موجود ہے. اس سے اس کے لحاظ سے ان کو آمادہ کیا جائے، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی. عقائد کو خاص طریقے سے ہمارے استاد وہاں سجا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اشارہ کیا تھا دو کتاب لکھنے کا. عقائد میں ایک آسان اور مجمل، ایک آسان اور ایک مفصل مدلل پہ خاص کام ہوا ہے، اور مفصل مجمل جو ہے وہ 32 صفحے میں جو ہے وہ چھپوائی گئی ہے. وہ ہمارے یہاں مدرسوں میں بچوں کو، بچیوں کو، حافظے کے بچوں کو جو ہے پڑھانا چاہیے اور ان کے عقائد کو اس لحاظ سے درست کرنا چاہیے. تعلیم الاسلام مسلم عقائد ذکر کیا ہے، ہر حصے میں ذکر
دیا ہے، یہ طریقے سے بہشتی زیور میں جو ہے عقائد ذکر کیا ہے، اس کو بچیوں کو پڑھایا جائے۔ بہشتی زیور چاہے تھوڑی پڑھائی جائے لیکن بہشتی زیور جو ہے تمام بچیوں کے ہاتھ میں اور ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل کی کتاب فضائل ذکر جو ہے وہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، ہر گھر میں پڑھی جانی چاہیے۔ اس طریقے سے دوسرے دن جو فضائل اعمال کی ہے، جو اس کے دوسری دن فضائل اعمال فضائل صدقات کا نام پہلے صفی تھی، اس کی دوسری دن جو ہے اس میں بزرگوں کے واقعات ایسے لکھے گئے ہیں جن واقعات کے ذریعے جو ہے دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کی محبت و معرفت جاتا اور چلتا ہے۔ بزرگوں کے واقعات جو ہے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سنانا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں رہنے کے واسطے لے آئے ہیں۔ مسلمان کا ایمان تو آخرت پر ہے، مسلمان آگے زندگی اپنے تیار کرتا ہے اور اس دنیا کے ہر عمل کو آخرت بنانا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم سنت ثابت نہ کریں، ہماری کھیتی آخرت بن جائے گی، تجارت آخرت بن جائے گی، ملازمت آخرت بن جائے گی، اٹھنا بیٹھنا سفر کرنا عید آخرت سے ملنا سب آخرت بن جائے گا۔ ہمارا روزہ زکوٰۃ تو آخرت کے کام سمجھتے ہی ہیں، ہماری زندگی کا ہر جز آخرت بن جائے گا۔ اس کی ہمیں اور آپ کو اور سب کو کوشش کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے عقائد اور اعمال اگر ہم نہیں درست کریں گے تو قیامت کے میدان میں ہم سے پوچھ ہو جائے گی، اور جس سے وہاں پوچھ ہو گئی ممنوع کا شفقت جگہ اللہ جس سے کہ وہ کر لیا وہ نکل نہیں پائے گا، وہ بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے آخر کے پکڑ کی فکر ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ مسلمان ہر وقت فکر والا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما الفکرہ متواصل الحذار، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، ہمیشہ امت کے غم کا غم آپ پہ سوار رہتا تھا۔ اس واسطے ایک فکر ہونی چاہیے اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد بسے گی اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے اور نیکیوں پر عمل کرنے سے، نیک باتوں کے تذکرے سے، نیک لوگوں کے ملنے جلنے سے جو ہے دل کے اندر اللہ کی یاد پیدا ہوگی، ہمارا دل زندہ ہو جائے گا تو ہم زندہ ہیں۔ تجربہ کہ ہمیں کیا ہے، دل کی زندگی پہ جسم کی زندگی ہے اور دل کے مردنی دل کیا ہے، جسم کی مردنی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا دل زندہ ہے تو ہمارے سارے اعضاء دوبارہ زندہ ہیں۔ اگر دل میں اللہ کا تقویٰ ہے تو آنکھ صحیح چلے گی، زبان صحیح چلے گی، کان صحیح چلے گا، اعضاء دوبارہ صحیح چلیں گے۔ اس کے واسطے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں آپ کو سب کو توفیق سے نوازے۔ اتنی لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، دعا کے بارے میں بات آئی تھی۔ یہ علم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دیں گے، کبھی علم ملے گا، اللہ نہیں دے گا تو کہاں سے ملے گا۔ لیکن ہماری ذمہ کوشش اور اسی طریقے سے صحیح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کے حبیب نے اعلان کر دیا ہے علم کا طلب کرنا جو ہے، علم کی جستجو، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جو کام سامنے آتا ہے اس کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، کسی جاننے والے سے معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ ایک آدمی طلاق کا مسئلہ معلوم کرتا ہے، دوسرے مسائل معلوم کرتا ہے، طلاق خاص طریقے سے، باقی ہر مسائل معلوم کرنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ہمارا مزاج ہر مسئلے کو معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کو ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق سے نوازے۔